آپ نے ابو داؤد کی حدیث میں جو پیشین گوئی کی ہے، اے مسلمانوں دنیا دنیا کر رہے ہو، ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا، یوشک الامم ان تداغف علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ اے لوگو، اے میرے صحابہ، تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، عیسائی تم پر ٹوٹ پڑیں گی، یہودی تم پر ٹوٹ پڑیں گے، دنیا کے اندر ساری قومیں آپس میں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور مقابلہ کریں گی کہ مسلمانوں کو مارنا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے، مسلمانوں کو ملک سے نکالنا ہے، مسلمانوں کو دین سے نکالنا ہے، مسلمانوں کو مرتد کرنا ہے۔ آپس میں سارے لوگ کمپٹیشن کریں گے اور تمہیں دین سے نکالنے پر مجبور کر دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول جب مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو پیٹا جائے گا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان مٹھی بھر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں نہیں اے میرے صحابہ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمان ایک بھاری تعداد میں ہوں گے، مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی۔ جب تعداد زیادہ ہوں گی تو پھر مسلمانوں کو ماریں گے کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، اے میرے صحابہ، اس وقت مسلمانوں کی حیثیت سیلاب کے موقع پر جس طرح آپ جھاگ کو دیکھتے ہیں، بلبلے کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی حیثیت جھاگ کے مانند ہو جائیں گے، بلبلے کے مانند ہو جائیں گے۔ جب سیلاب آتا ہے، پانی کے اوپری حصے میں جو بھاپ جمتا ہے، جو جھاگ ہوتے ہیں، جو بلبلے ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی۔ جب اس کو ہاتھ سے مسالہ جائیں وہ پانی بن کے پگھل جاتا ہے، تو اس طرح مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی، یعنی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کے اندر جو طاقت ہے کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، کافر مسلمانوں کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین ایک قسم کی بیماری ڈال دے گا، وہن نام کی بیماری ڈال دے گا، ایک کمزوری ڈال دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا وَمَلْ وَحَنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہوتا ہے، یہ کمزوری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، آپ نے فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے اور موت کو ناپسند کرنا ہے، یعنی مسلمان دنیا سے پیار کریں گے، دنیا کے مال و متاع سے پیار کریں گے، دنیا سے محبت ہوگی، موت کو ناپسند کریں گے، جس موت سے بچ نہیں سکتے انہیں ناپسند کریں گے۔ میرے بھائیوں، خلاؤں میں جائیے، اسپیس میں جائیے، چاند کی دنیا پر جائیں، سائنس بہت ترقی کر رہی ہے منگل گرہ پر جانے کے لیے، چاند پر تو جا نہیں سکتے کیونکہ چاند پر جائے گا تو ہیلمٹ لگانا پڑے گا، بڑے بڑے پتھر گرتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو کہ سینے پہ آ کے گر جائے، کتنے دیر تک ہیلمٹ استعمال کرے گا؟ لیکن کوشش کر رہا ہے کہ منگل گرہ پر جائیں، لیکن کہیں بھی چلے جائیں موت تو آئے گی ہی، تو ہم اور آپ اس موت سے نہیں بچ سکتے، تو وہ حنام کی بیماری ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے اور موت کو ناپسند کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا کہ دنیا کے مال و متاع سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ہاں اتنی کرنی چاہیے جتنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کو جب آپ اور ہم سامنے رکھتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ پیشین گوئی آج پوری ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو مارا گیا، اس لیے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو مارا گیا، حالانکہ فلسطینی نے ہی اسرائیل کو بسایا، فلسطینیوں نے ہی اسرائیل کو جگہ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج انہی کو مارا جا رہا ہے جنہوں نے اسرائیلوں کو بسایا، آج ان کے معصوم بچوں کو مارا گیا، ویڈیو دیکھ کے رونا آتا ہے، خون کی آنسو آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ملبہ کے اندر دفن ہو گئے، ملبہ کے اندر دب گئے۔ ایک ایسا چھوٹا بچہ جن کی تصویر وائرل ہوئی، جن کی ویڈیو وائرل ہوا، میرے پیارے ساتھیوں، ملبہ کے نیچے پورا دھسا ہوا ہے، پورا اس ملبے کے نیچے صرف
आंख उनकी खुली हुई है और ऊपर से दिखाई देता है बच्चा मलबा के नीचे दफन है। मेरे प्यारे साथी, उसको निकाला भी आसानी से नहीं जाएगा। आप ये सोचिए, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। फिलिस्तीनी मुसलमानों के वो भी बच्चे हैं, वो बच्चे की भी कोई बाप है, उस बच्चे की भी कोई, उस बाप के भी कोई बच्चे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली गई, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, फिर फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा और उनके मस्जिद को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद अक्सा पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। हम तो शिकायत कर देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं अल्लाह को अगर हिफाजत की जरूरत थी तो खाने काबा की कर ली, अगर जरूरत पड़ती तो बाबरी की भी कर लेते, जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद अक्सा की भी कर लेंगे। लेकिन ये शिकायत सरासर गलत है, ये शिकायत सरासर गलत है। क्यों? उस वक्त मुसलमानों के ईमान भी तो ठीक थे। या फिर हो सकता है अगर हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई, इसमें हो सकता है अल्लाह क्या इम्तिहान हो, आजमाइश हो। लेकिन हम और आप उस वक्त तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने हक की लड़ाई उस वक्त लड़ेंगे जब तक, और मस्जिद अक्सा से हमारी दोस्ती उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कुरान की आयत चीख कर कहेगी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कुरान की आयत में मस्जिद अक्सा का जिक्र है। जिन फिलिस्तीन में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कब्र मौजूद है, कितनी अंबिया किराम दफन है उस जगह पे। मेरे भाइयों, आज हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो हमें और आपको जरूरत है दुआ से भी ज्यादा जरूरत है अमल। क्योंकि बद्दुआ करेंगे ना तो शैतान को खुजली नहीं आएगी, बद्दुआ करने से शैतान को कभी खुजली नहीं आएंगे। लेकिन अमल कीजिए, शैतान को खुजली आएंगे। शैतान तो यही चाहता है मुसलमानों को आपस में लड़ाए, शैतान तो यही चाहता है कि भाई भाई को आपस में लड़ाए, शैतान तो यही चाहता है कि बीवी को शौहर से लड़ाए, शौहर को बीवी से लड़ाए, आपस में जुदाई की पैदा कर दे। मेरे भाइयों, इसलिए शैतान अमल से परेशान होता है, शैतान अमल से अपने जिस्म को खुजलाता है। आप नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाइए, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। अजान दीजिए, शैतान हवा निकलता हुआ फरार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि शैतान अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक मर्तबा मेरे भाइयों, आप जानते ही होंगे कि इब्लीस समंदर के अंदर अपना तख्त लगाते हैं, अपनी एक कौम इकट्ठा करते हैं और अपने चेले चमड़ों से कहते हैं, ओ चेले चपेटो, तुमने आज क्या क्या काम किया। कोई कहता है कि हमने नमाजी को बहका दिया, कोई कहता है कि फला फला किया। इब्लीस कहता है कि तुमने बड़ा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक शैतान आता है और कहता है कि हमने मियाँ और बीबी के दरमियान लड़ाई पैदा कर दिए, उनकी उल्फत और मोहब्बत उनसे छीन लिए, उनके दरमियान जुदाई पैदा कर दिए। मियाँ बीबी आपस में नाराज हो गए, मियाँ बीबी से लड़ रहे हैं, बीबी मियाँ से लड़ रहे हैं। फरिश्ते वो शैतान वो इब्लीस कहते कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे भाइयों, पता चला शैतान अमल से परेशान होते हैं। शैतान को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, हम अमल करें। हम अगर बीवी से मोहब्बत करें, शैतान हमको लड़ा रहा है लेकिन हम बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं, हमको शैतान लड़ा रहा है, दोनों के दरमियान दरार पैदा कर रहा है, लेकिन हम और ही मोहब्बत कर रहे हैं। शैतान को उस जगह पे खुजली आ जाएंगे। शैतान हमें अच्छे काम करने से रोकता है, हम अच्छे काम की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, शैतान कहेगा हाय रे अफसोस। तो मेरे भाइयों, फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ के साथ साथ अमल भी जरूरी है। अपना ईमान मजबूत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और इस दुनिया के पीछे मत पड़िए। अल्लाह के रसूल ने जो पेशिन गोई की, ऐसा लग रहा कि अभी हो रहे हैं, अभी। मेरे भाई, आप कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आए मुसलमानों, क्या समझते हो कि यहूद आपका दोस्त बन जाएंगे? यहूदी आपका दोस्त बन जाएंगे, ईसाई आपके गले लगे तो इसका मतलब आपका दोस्त बन गए। यहूदी आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया की भलाई भी आप मांग सकते हैं और आखिरत की भी भलाई आप मांग सकते हैं।
یہ دنیا ہے، اس دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے، اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہاں اس دنیا میں ہمیں آپ کو موت سے بچنا نہیں چاہیے بلکہ جہنم سے بچنا چاہیے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ یہ دنیا آپ دیکھ لیجئے، یہ دنیا فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا ہے، آج یہاں فتنہ کل وہاں فتنہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایک جگہ پہ صحابہ کرام کو جمع کیا، مدینے کی کسی ٹیلے پہ صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ حل ترون ما ارا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ حل ترون ما ارا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا ان قریب میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے لوگو مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، میں جب دنیا میں آ گیا تو ایسا سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اور اتنا ہی قریب ہے جیسے کہ ایک انگلی دوسری انگلی سے سٹی ہوئی ہے، آپس میں اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ میں جب دنیا میں آ گیا ہوں تو قیامت اتنے ہی قریب ہے۔ ہاں قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں، اور قیامت کب آئے گی میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا۔ ہاں اس کی کچھ علامتیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوگی، ان نشانیوں میں ایک نشانی تم یہ بھی دیکھو گے کہ فتنے ہوں گے، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنوں کا دور تمہیں دکھائی دے گا۔ اللہ کے رسول اس ٹیلے پہ چڑھ کے کہتے ہیں، حل ترون ما ارا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کہتے نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس فتنے کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، بارش کا قطرہ گھروں میں داخل ہوتا ہے، کیا ہم اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں سکتے۔ بارش کا قطرہ ہمارے گھروں میں داخل ہوں گے ہی، بارش کی بوندیں ہمارے گھروں میں داخل ہوں گے ہی۔ منزلہ بنا لو، 10 منزلہ بنا لو، آخر کسی چھت پر تو پڑیں گے ہی، مان کے چلیے انگن میں ہی پڑے، پھر بھی ہواؤں نے اگر رخ بدلا تو کبھی پچھم کبھی پورب، تو ہم اور آپ بارش کے قطروں سے نہیں بچ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ دنیا نہ کرو، یہ فتنہ تم ان قریب دیکھو گے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے، لیکن ہاں اس کا علاج ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے لوگوں نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نماز پڑھنے میں اپنا قدم آگے بڑھاؤ، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ یہ سوچو کہ آج زندہ ہے کل زندہ نہیں ہے، یہ سوچو کہ کل زندہ ہو پرسوں نہیں، یہ سوچو کہ 2023 ملا ہے 24 دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، اس فتنے کے آنے سے پہلے قطع اللیل المظلم، جو تاریک رات میں اندھیریوں میں تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے۔ جب آپ اندھیری رات کو دیکھیں گے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں ستارے نظر نہیں آئیں گے، ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہیں گے تو صحیح سے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں نماز کا راستہ پتہ نہیں چلے گا، نماز کی اہمیت پتہ نہیں چلیں گے، ہمیں روزہ کی فضیلت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں جب وہ فتنہ آئے گا تو تاریک رات میں اندھیریوں میں تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس وقت مومنوں کا حال یہ ہوگا، مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا حال ہوں گے؟ ایمان کی گارنٹی 12 گھنٹے تک نہیں ہوں گی۔ میری ماں و بہنوں آپ بھی سنو، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اسلامی ماں و بہنوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، جن کی شرمگاہوں پر نیزہ مارا گیا پھر بھی اپنے ایمان کو بچائے رکھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، آدمی اپنے ایمان کی گارنٹی 12 گھنٹے تک نہیں دے سکتے ہیں،
ایمان 12 گھنٹے تک نہیں بچیں گے. صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صبح کو انسان دل سے ارادہ کرے گا، سچی نیت کرے گا اور کہے گا اے اللہ جو ہم نے گناہ کیا ہے، اے اللہ آج کے بعد سے شراب کو ان کی نلیوں میں بہاؤں گا، آج کے بعد سے شراب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اے اللہ آج کے بعد سے سود نہیں کھاؤں گا، اے اللہ آج کے بعد سے کسی کو ستاؤں گا نہیں، آج کے بعد سے کسی کو گالی نہیں دوں گا. یہ نیت کرے گا، یہ ارادہ کرے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، نیت بدل جائے گی. پھر شام کو ارادہ کرے گا، رات کو سوئے گا، صبح ہوتے ہوتے ارادہ بدل جائے گا. صبح ہوئی شراب کی دکان، صبح ہوئی 10 آدمیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ اس کی چگلیاں کر رہے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہے ہیں، وہ ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. اپنی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں، دوسروں کے اندر غلطیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایسا کس لیے ہوگا؟ اس کا بھی ریزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آدمی جو صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر ڈنڈے چلائے جائیں گے، ہمیں لاٹھیاں مارے جائیں گے، ہم پر گولیاں چلائی جائیں گی، آنسو گیس چھوڑے جائیں گے بھوپال کی سرزمین کی طرح. نہیں نہیں میرے بھائیوں، ایسا اس لیے ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا. ایسا اس لیے ہوگا کہ لوگ دنیا کے خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند روپیے کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. میرے بھائی اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. مثلا 2 آدمی کے اوپر دھارائیں لگے ہوئے ہیں، کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ دونوں کی طرف سے وکیل لایا جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص صحیح ہے اور وہ شخص غلط ہے، لیکن آپ کو پیسہ غلط کی اور سے مل گیا تو آپ نے فیصلہ انہی کے پکش میں کر دیا. تو یہ چیز ہے اپنے ایمان کا سودا کرنا. لوگ ٹکوں کے خاطر، پیسوں کے خاطر اپنا ایمان کا سودا کر دیں گے.